بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا 16واں سبق ہے۔ سبق ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔ دیکھیں، پہلا سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ کچھ جملے ہیں موصوف صفت کے جن کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا جملہ دیکھیں، یہ بڑا عالم ہے۔ یہ کے لیے عربی میں آتا ہے ہادہ، اور عالم ویسے ہی عربی کا لفظ ہے، ہادہ عالم کبیر۔ اب یہ کبیر صفت لے کر ہیں عالم کے اعتبار سے، کیونکہ عالم یہ مذکر ہے، لہذا صفت یہ بھی مذکر لے کر ہیں۔ اور آپ ایک چیز اور خیال کریں کہ عام طور پہ اردو میں یہ ہوتا ہے کہ صفت کو پہلے لے کر آتے ہیں، موصوف کو بعد میں لے کر آتے ہیں۔ عربی میں یہ ترتیب الٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا پہلے ہے، عالم بعد میں ہے، لیکن عربی میں آ کے اس کے برعکس ہو گیا ہے۔ آگے چلیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ دوسرا جملہ ہے، ہادہ طفل صغیر۔ اب یہاں پہ دیکھیں، چونکہ طفل یہ مذکر تھا، لہذا صغیر یہ بھی مذکر لے کر آئے ہیں۔ آگے ہے وہ درمیانہ گھر ہے، تو وہ کے لیے آئے گا ذا کا، اور چونکہ درمیانہ پہلے ہے نا، تو یہاں پر گھر پہلے آ جائے گا، بیتن، اور درمیانہ اس کی صفت آئے گی متوسط۔ تو چونکہ بیت بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ دار بھی کر سکتے ہیں، تو چونکہ یہ مذکر ہے لہذا صفت یہ بھی مذکر آئی ہے۔ آگے چلیں، آگے ہے اسلام آباد بڑا شہر ہے، یہ چوتھا جملہ ہے۔ اسلام آباد ایسے ہی آ جائے گا، اسلام آباد شہر کو کہتے ہیں بلدتن، بلدتن، اور بڑا ہونا کبیرتن۔ اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ بلدتن چونکہ مؤنث تھا لہذا اس کی جو صفت ہے یہ بھی ہم مؤنث لے کر آئے ہیں۔ پانچواں جملہ دیکھیں، یہ چھوٹا بازار ہے، ہادہ، بازار کو عربی میں کہتے ہیں سوق، ہادہ سوق صغیر۔ تو چونکہ سوق یہ مذکر ہے لہذا صغیر اس کی صفت بھی مذکر آئی ہے۔ تو یہ اس حساب سے آپ نے کرنا ہے کہ اردو کے اندر آپ نے پہلے صفت ذکر کرنی ہے، موصوف بعد میں، اور عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہوگا، اور پھر ان دونوں کے درمیان مطابقت، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ میرا شہر ملتان ہے۔ اب میرا شہر بلدی، بلدی بھی آپ کر سکتے ہیں، بلدتی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بلدی ملتان، کیونکہ میرا شہر اپنی طرف نسبت ہے نا، تو واحد متکلم کے لیے جب ہم نے نسبت کرنی ہے تو ہم یا لے کر آئیں گے، یا آپ اس میں ایسے بھی کر سکتے ہیں، ملتان و بلدی، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، ملتان پرانا شہر ہے، ملتان بلدتن قدیمتن، کیونکہ پرانے کو عربی میں کہتے ہیں قدیم، تو چونکہ بلدتن یہ مؤنث ہے لہذا اس کی جو صفت ہے قدیم یہ بھی ہم مؤنث لے کر آئیں گے۔ آگے چلیں، یہ بڑا کتب خانہ ہے، یہ کے لیے آئے گا ہادہ، ہادہ بلکہ ہادہ نہیں لے کر آئیں گے، ہادی ہی لے کر آئیں گے، کیونکہ کتب خانہ اس کو عربی میں کہتے ہیں مکتبتن، تو وہ مؤنث ہے لہذا اس میں اشارہ یہ بھی آپ ہادی ہی لے کر آئیں گے، ہادی ہی مکتبتن کبیرتن۔ آگے چلیں، یہ چھوٹی موٹر ہے۔ اب موٹر کو عربی میں کہتے ہیں سیارہ، تو یہ چونکہ سیارہ یہ مؤنث ہے لہذا یہ اس کے لیے اب ہادی ہی لے کر آئیں، ہادی سیارتن صغیرتن۔ سیارتن چونکہ مؤنث تھا لہذا اس کی صفت یہ بھی مؤنث ہی ہے، مکتبہ مؤنث تھا صفت یہ بھی مؤنث ہی ہے، بلدہ مؤنث تھا صفت یہ بھی مؤنث ہی ہے۔ آگے دیکھیں، وہ پرانی سائیکل ہے۔ اب سائیکل کو عربی میں کہتے ہیں دراجہ، دراجہ یہ مؤنث ہے لہذا اس میں اشارہ آپ یہ بھی مؤنث لے کر آئیں، وہ ہے تو اس کے لیے آئے گا ذا کا، بلکہ ذا کا نہیں تل کا لے کر آئیں گے، کیونکہ مؤنث کے لیے جب اشارہ ہوتا ہے دور کا تو تل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تل کا دراجتن قدیمتن، پرانے کو عربی میں قدیم کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آیا، تو دراجتن چونکہ موصوف مؤنث ہے لہذا اس کی صفت یہ بھی ہم مؤنث لے کر آئیں گے۔ تو خلاصہ آپ اس میں یہ ہے کہ آپ نے موصوف اور صفت میں خیال کرنا ہے کہ موصوف پہلے ذکر ہے وہ صفت بعد میں ہے، اور دوسرا یہ کہ مذکر کی صفت بھی مذکر، اور اسی طریقے سے مؤنث کی صفت بھی مؤنث آئے گی۔ اردو سے عربی میں ترجمہ کر لیا تھا، دوسرا سوال ہے عربی سے اردو میں ترجمہ کریں۔ پہلا جملہ دیکھیں، ہادہ بلدی کراتشی، ہادہ یہ، بلدی میرا شہر،
کراتشی کراچی ہے. تو چونکہ چے عربی میں نہیں آتا اس لیے اس کو تے اور شین کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. وہادی حارتی، اور یہ میرا محلہ یا کالونی ہے، کوئی بھی آپ کر لیں. اسمہا علامہ بنوری ٹاؤن، اسمہا اس کا نام علامہ بنوری ٹاؤن ہے، یہ محلے کا نام ہے، کالونی کا نام ہے جس کے اندر مدرسہ واقع ہے. ہی حارتن کبیرہ، ہی وہ، حارہ محلہ، کبیرہ بڑا. اب یہاں پہ دیکھیں ایسے نہیں آپ نے کرنا، یہاں پہ حارتن موصوف ہے، کبیرہ اس کی صفت ہے، لیکن جب ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو آپ صفت کو پہلے لے کر آئیں گے، موصوف کو بعد میں لے کر آئیں گے. تو اس کا کریں گے وہ بڑا محلہ ہے. آگے چلیں. مدرستی علی شارع جمشید، مدرستی میرا مدرسہ، شارع سڑک کو کہتے ہیں، جمشید نامی سڑک یا روڈ پر ہے. آگے چلیں. ہادہ زمیلی شاہد، ہادہ یہ، زمیل دوست کو کہتے ہیں، یہ میرا دوست شاہد ہے. اور ساتواں جملہ ہے ہوا وہ ولد سمین، وہ موٹا لڑکا ہے. یہاں پہ دیکھیں اب ولد موصوف تھا، سمین اس کی صفت ہے، موصوف صفت میں مطابقت ہے، وہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے، لیکن اردو میں جب ہم نے ترجمہ کیا تو صفت ہم پہلے لے ہیں، موصوف بعد میں لے ہیں. اگلا جملہ دیکھیں. ذاک جاری احمد، ذاک وہ، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، وہ میرا پڑوسی احمد ہے. اگلا جملہ ہے احمد ولد النحیف، احمد کمزور لڑکا ہے. وَأَخُوهُ اور اس کے بھائی، اور اس کا بھائی ولد معتدل، معتدل یعنی درمیانی لڑکا ہے. تو یہ تمرین بھی یہاں تک ہماری مکمل ہو گئی ہے، جن میں ہم نے عربی سے اردو میں ترجمہ کر لیا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ 17واں سبق شروع کریں گے.